قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تشت من عینی را اے خدا جو یو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما قادریم نارعیا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان اتب عالم میزنم قادریم نارعیا غوث اعظم میزنم دمز شیخ اختر رضا خان اتب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادری یوم اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کس زباں سے ہو بیان مدح خان اہل بیت کس زباں سے ہو بیان مدح خان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت رزم کا میدہ بنا ہے جلوگاہ حسن و عشق رزم کا میدہ بنا ہے جلوگاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت اے شباب فصل گل چل گئی کیسی ہوا اے شباب گل یہ کیسی چل گئی ہے ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا گلستان اہل بیت کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگام برپا ہے میان اہل بیت حشر کا ہنگام برپا ہے میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ لو سلام آخری اے بے وغان اہل بیت لو سلام آخری اے بے وغان اہل بیت اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدائے اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں آپ سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے حامی، غریبوں کے والی، روح روان عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، کاشف سر مکنون، خازن علم مخزون، اقامت حدود و احکام، تعدیل ارکان اسلام، امام جماعت انبیاء، مقتداء زمرہ اتقیاء، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ہر باب علم و حیات، وارث علوم اولین، مورث کمالات آخرین، مدلول حروف مقطعات، منشأ فضائل و کمالات، منزل نصوص قطعیہ، صاحب آیات بینہ، حجت حق الیقین، تفسیر قرآن مبین، تصحیح علوم متقدمین، سند انبیاء و مرسلین، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کر پڑے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا ملجانا و مولانا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اپنی 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث طیبہ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں حسینہ اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا ملجانا و مولانا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی محفل پاک ذکر شہید اعظم اور ذکر شہیدان کرب و بلا کی طرف منسوب ہے ذات محفل پاک ہے، اور آپ بہت دنوں سے مسلسل بیانات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا ذوق اور آپ کا شوق یہ بتاتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ صحیح فیصلہ لیا ہے۔ فیصلہ صحیح یہ لیا ہے کہ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس بار 10 دن کے بیانات کیے جائیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مصروفیات ہوا کرتی ہے، تو سوچا کہ اس بار نہ کر کے، اور پھر ایک پیغام بھی آیا تھا کہ 10 روز کے لیے ہماری مسجد میں آپ بیان کریں، تو میں نے کہا نہیں، میرا حق پہلا یہاں پر ہے پھر دوسری جگہ حق ہے، اگر میں کروں گا تو پہلے یہاں کروں گا پھر اور کہیں کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ تو بالآخر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اسی طرح محفل پاک سننے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اسی طرح صحیح شہیدان کرب و بلا کا ذکر خیر ہمیں اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسی محفلیں بابرکت محفلیں ہوا کرتی ہے، اور یہ محفلیں کوئی معمولی محفلیں نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں ہمیں ثواب کتنا ملے گا، لوگ اگرچہ تھوڑے سے ہو مگر دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جب کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے۔ جب وہ رب
5 نمازیں پڑھنے پر 50 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا، تو یہاں پر اگر 50 کی تعداد ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے سینکڑوں لوگوں کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ایک قدم بڑھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر آپ کا استقبال کرتی ہے۔ بندہ اگر اللہ کو 1 مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے 10 مرتبہ پکارا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ یہاں پر اس محفل پاک میں شرکت فرماتے ہیں۔ روایت پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوا کرتا ہے، جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہوا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمایا کرتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھے کہ ابھی آپ مسجد میں آرام فرما ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک تو آپ کو یہ ثواب کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ثواب کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر ذکر شہیدان کرب و بلا سن رہے ہیں، تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور ایک نیت میں آپ کو کراتا ہوں، نویت سنت الاعتکاف۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو آپ کو آپ کا خاموش بیٹھا رہنا بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتا رہے گا۔ تو آپ ایک مرتبہ نیت بھی کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ اب آپ نے نیت اعتکاف کی کر لی ہے، جب تک آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ اب آپ کچھ کہیں نہ کہیں مگر فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی خاص توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم ذکر شہید اعظم اور شہیدان کرب و بلا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ ایسا کریں، آپ اس دروازے کو بند کر دیں، ادھر سے 2 دروازے کھول دیں، اس کو بند کر دیجئے تاکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ بند کر دو ادھر کے دروازے اور یہاں کے 2 دروازے کھول دو، بس ہاں پورا کھول دو، 2 دروازے پورے کھول دو تاکہ کوئی آئے جائے کسی کو کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا ملجانا ومولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس خانوادے کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کی پاکیہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے محبوب اہل بیت اطہار سے ہر طرح کی رزش چیزوں کو دور فرما دے، ہر طرح کا عذاب اٹھا لے، ہر طرح کا گناہ ان سے دفع کر دے، ان کو ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے پاک و منزہ فرما دے، اور ان کو خوب صاف ستھرا، خوب پاکیزہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو نبی پاک صاحب الاولاد کا خاندان ایسا پاکیزہ ہوا، ایسا منزہ ہوا، ایسا مبرہ ہوا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں وہ بھی پاکیزہ، حضرت شیر خدا کو دیکھیں وہ بھی پاکیزہ، اور حضرت حسنین کریمین کو دیکھیں وہ بھی پاکیزہ۔ اور یہ تو پاکیزہ ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کے خاندان کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ جو میرے آقا کی نسبت میں آ گیا اور جو دامن مصطفیٰ میں آیا اور جو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے سے اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے، ان تمام کے لیے میرے امام نے پیغام دے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا آپ کا گھرانہ بے مثال ہے، آپ بے مثال ہے، آپ کے شہزادے بے مثال ہے، آپ کا داماد بے مثال ہے، آپ کی بیٹی بے مثال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت شاہی پر جلوہ فرما ہے، آپ کے سامنے خاندان قریش بھی جلوہ فرما تھے، بڑے بڑے قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ وہ کون سا نانا ہے جو بے مثال ہے، وہ کون سی نانی ہے جس کا جواب نہیں ہے، وہ کون سا باپ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ کون سی ماں ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ کون سا بیٹا ہے
جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ کون سا چچا ہے جو ممتاز ہے، وہ کون سا ماموں ہے، وہ کون سی پھوپھا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال ایسا تھا، سوچنے والے سوچتے کہ ہمیں لوگوں کے قبائل کے بارے میں کیا معلوم تھا، مگر حضرت مالک بن عجلان کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں کیا عرض کرتے ہیں، اے امیر معاویہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب۔ حضرت امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں، یہ کون امیر معاویہ ہے؟ یہ وہ امیر معاویہ ہے کہ جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف عطا اللہ نے فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک لکھنے کے لیے جس ذات کو متعین کیا، ان نفوس قدسیہ میں ایک ذات حضرت امیر معاویہ کی ہے۔ یہ کون امیر معاویہ ہے؟ یہ وہ امیر معاویہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے بشارت عطا فرمائی تھی کہ معاویہ بہت بڑا حکمران ہوگا، معاویہ کے اندر بادشاہت اور سلطنت چلانے کا بڑا ہنر ہے۔ یہ کون معاویہ ہے؟ یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا دعا فرماتے ہیں، اللہم علمہ المعاویہ، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرے آقا نے بارہا دعائیں فرمائی ہے، بارہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، مگر آج کچھ کم ظرف لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان کیا صحابہ کرام کے زمرے میں نہیں آتی ہے؟ کیا میرے آقا نے صحابہ کرام کے زمرے سے حضرت امیر معاویہ کو نکال دیا ہے؟ نہیں، جب نہیں نکالا ہے تو یہ صحابی رسول بھی ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی جماعت کیسی ہے؟ یہ معمولی جماعت نہیں ہے، یہ ستاروں کی مانند ہے، یہ ستاروں کی مانند ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کی مثال ستاروں سے عطا فرمائی ہے۔ کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی کہ ستاروں سے میرے آقا نے میرے صحابہ اپنے صحابہ کی مثال پیش کی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دور آج کی طرح میپ کے دور نہیں تھا کہ گوگل میپ پر جا کر راستے تلاش کر لو۔ نہیں، جب لوگ کشتیوں میں سوار ہوا کرتے تھے تو ان کو راستہ پتہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر اپنا راستہ تلاش کیا کرتے تھے، وہ ستاروں کی راہیں دیکھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر کوئی مشین نہ تھی کہ جس کے ذریعے سے راہوں کو تلاش کر لیا جائے، تو لوگ ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر راستے تلاش کیا کرتے تھے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ستاروں کو دیکھا کرتے تھے۔ میرے آقا نے پیغام دیا، جاتے جاتے بتا دیا، لوگوں اب جاتا ہوں اور ہدایت تمہیں جتنی کرنی تھی میں نے کر دی، لیکن یاد رکھو جانے کے بعد میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا کیا عطا فرماتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، 1,24,000 یا اس سے زیادہ یا کم انبیاء کرام کی جماعت تھی، اسی طرح میرے صحابہ کرام کی جماعت بھی 1,24,000 ہے۔ روایتوں میں مختلف روایات ملتی ہے، مگر انبیاء کرام کی طرح میرے آقا کے صحابہ بھی تھے۔ کیسے صحابہ تھے؟ وہ صحابہ تھے کہ جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہے یہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو۔ میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو خارج نہیں کیا ہے، صدیق اکبر کو خارج نہیں کیا ہے، کسی ایک صحابی رسول کو میرے آقا نے اس حدیث پاک کے ذریعے خارج نہیں کیا ہے، بلکہ جس نے حالت ایمان کے اندر میرے آقا کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے، وہ لیل جیسی زلف دیکھی ہے، وہ طہا جیسا چہرہ دیکھا ہے، ما زاغ البصر وما جیسی آنکھیں دیکھی ہے، اور میرے آقا کی رفتاریں دیکھی ہو، میرے آقا کا چلنا پھرنا دیکھا ہو، اور میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گیا، تو اس کے لیے پروانہ کیا ہے؟ اصحاب کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، میرے کسی بھی صحابی کی پیروی کر لینا، رب تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، ہدایت عطا فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، مگر لوگوں کی نظر ان پر نہیں ہے، کس کی مجال ہے کہ کون حضرت نوح علیہ السلام کو برا کہہ دے۔ آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والد ہیں یزید کے، یزید کو ہم لعنتی کہتے ہیں، یزید کو ہم جھوٹا کہتے ہیں، یزید پر ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، یزید پر ہم تہمتیں لگاتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے۔ یہ
آپ کا حق ہے، اس لیے کہ یزید پلید نے امام علی مقام کو نہ جانے کون کون سے طریقے سے پریشان کیا، نہ جانے کس کس طریقے سے کس کس انداز میں ان کو تکلیفیں پہنچائی، اور انہوں نے ان کو تکلیفیں نہیں پہنچائی، در حقیقت مصطفیٰ کریم کو تکلیف پہنچائی ہے، حضرت خاتون جنت کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب محشر کے اندر اہل محشر میں جب میری فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہوگی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا دینے والا ندا فرمائے گا، آواز دینے والا آواز دے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ یہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت خاتون جنت جانے والی ہے، اور جائے گی کیسے؟ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جائے گی، 70,000 کا جھرمٹ ہوگا، بیچ میں حضرت خاتون جنت ہوگی۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ سے بغض رکھا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے در حقیقت مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اب جس نے میدان کربلا میں نبی پاک کے شہزادے امام علی مقام کو تکلیف پہنچائی، کیا اس نے حضرت خاتون جنت کا دل نہیں دکھایا؟ اس نے دل دکھایا۔ جس نے حضرت خاتون جنت کا دل دکھایا، اس نے در حقیقت مصطفیٰ کریم کا دل دکھایا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری فاطمہ کو جس نے تکلیف پہنچائی، اس نے در حقیقت مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو یزید نے امام علی مقام کو تکالیف پہنچائی، تو آج ہم یزید کو گنہگار بھی کہتے ہیں، لعنتی بھی کہتے ہیں، ملعون بھی کہتے ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہوش کے ناخن لینا اور ایسے لوگوں سے باز رہنا کہ جو حضرت امیر معاویہ کو اس وجہ سے گالیاں دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یزید کے والد تھے، اس وجہ سے گالیاں دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے، یہ باپ کا قصور نہیں ہے، بیٹا کیسا بھی ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا خود کافر تھا، وہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا نوح ایک کشتی بناؤ، اور کشتی بنا کر جو تمہارے اوپر اسلام لائے، جنہوں نے دائرہ اسلام میں آ کر ایک اللہ کو مانا ہے، ان کو اس کے اندر لے لو، اور لینے کے بعد میں سوار ہو جاؤ، جو کشتی میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ رب تعالیٰ کا حکم تھا۔ نبی علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کی طرف بڑھ رہے تھے تو پلٹ کر پیچھے دیکھتے تھے۔ دیکھ کس کو رہے تھے؟ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ اور دیکھ کیوں رہے تھے؟ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ ان کے دل کے اندر اپنے بیٹے کی محبت تھی کہ جس کشتی میں سوار ہو رہا ہوں، کاش میرا بیٹا بھی آ جائے تاکہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہونے سے بچ جائے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا، نوح لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ جو رشتہ داریاں ہیں اور جو رشتے قائم ہوئے ہیں یہ ایمان کے رشتے ہیں، یہ نسلوں کے رشتے نہیں ہیں۔ نسلوں کے رشتے الگ ہوا کرتے ہیں، لیکن جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھلے کتنے دور کے رشتے ہو، اگر لوگ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو گویا کہ وہ سب آپس میں بھائی ہے جو ایک نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کلمہ نہ پڑھا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، یزید نے اگر نبی پاک کے نواسوں کو تکلیفیں پہنچائی ہے تو آپ ان کی وجہ سے ان کے والد ماجد حضرت امیر معاویہ کو برا نہ کہے، اور جو لوگ برا کہتے ہیں ان سے دور رہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں، اور تمام روئے زمین کی انسانوں کی لعنتیں ہیں۔ اس لیے آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا۔ اب وہ حضرت مالک بن عجلان کھڑے ہوئے، عرض کیا، اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جواب دیں۔ کہا آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کون سا چچا ہے جو تمام چچاؤں کے اندر اعلیٰ ہے، عرفہ ہے؟ تو حضرت مالک بن عجلان کہتے ہیں وہ حضرت امام حسن کی ذات ہے، حضرت امام حسن کی ذات ہے جن کے اندر تمام وصف پائے جاتے ہیں، جن کے اندر جو آپ نے وصف بیان فرمائے ہیں وہ تمام وصف ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کہا بتائیے کیسے پائے جاتے ہیں؟ کہا آپ نے نانا کی بات کی ہے کہ جس کا نانا بے مثال ہو، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کا جو نانا ہے وہ ایسا نانا ہے کہ ایسا نانا کسی کا نانا نہیں ہے۔ وہ سلطان الانبیاء ہے، وہ سلطان الاولیاء بھی ہے، سلطان الانبیاء بھی ہے،
ہے، انبیاء کرام کا سردار بھی ہے، رب کا چہیتا بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایسی کون سی نانی ہے؟ تو وہ نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کون سی ماں ہے؟ وہ ماں حضرت خاتون جنت ہے۔ وہ باپ کیسا باپ ہے جو اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جس کا نام بھی علی ہے، جس کا معنی بلند ہوا کرتا ہے۔ کہا وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتے ہیں وہ جعفر طیار ہے جو ان کے چچا ہے، اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم بھی ہے جو نبی پاک کے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایسا خاندان ہے، یہ ایسا گھرانہ ہے، اور امام حسن کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کا نانا بھی بے مثال ہے، نانی بھی بے مثال ہے، ماموں بھی بے مثال ہے، خالہ بھی بے مثال ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے والد ماجد بھی بے مثال ہے۔ ایسی ذات حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ذات کیسی ذات ہے؟ معمولی ذات نہیں ہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہوئی 15 رمضان المبارک کو، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کیا حضور اپنے شہزادے کا نام رکھ دیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا نام وہی رکھوں گا جو اللہ ارشاد فرمائے گا۔ آج ہماری معراج ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا نام اگر ہمارے مرشد رکھ دے تو ہم زندگی بھر اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نام ہمارے مرشد پاک نے رکھا ہے، ہمارے پیر و مرشد نے رکھا ہے، تو ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ اب اگر مصطفیٰ کریم خود حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن کا نام رکھ دیتے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات تھی، مگر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا میں حسن کا نام وہ رکھوں گا جو خدا بتائے گا۔ یعنی گویا کہ امام علی مقام کی ذات وہ ذات ہے جس کا نام خود خدا تعالی رکھے گا۔ اب انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، رب فرماتا ہے کہ آپ کو آپ کے نواسے کی آمد پر مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ بچوں کی پیدائش پر مبارکباد دینا یہ معمولی رسم نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ بچے یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب کیا ہوا جب میرے آقا نے فرمایا کیا نام رکھا جائے؟ کہا کہ اللہ فرماتا ہے ان کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر ان کا نام رکھ دو۔ شبر یہ دوسری زبان تھی جس کا عربی کے اندر معنی حسن آتا ہے، جس کا عربی کے معنی کے اندر آتا ہے حسن آتا ہے، اسی لیے امام علی مقام کا نام شبر بھی ہے اور حسن بھی ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا، مبارکباد پیش کی، اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد میں فرمایا کہ ان کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبیر کے نام پر حسین نام رکھو، شبیر کے نام پر نام رکھو۔ اب دو نسبتیں آ گئی، اللہ نے فرمایا شبیر و شبر نام رکھو، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر نام رکھو، اور میرے آقا نے ان کا عربی مطلب کیا نکالا؟ حسن اور حسین۔ اور یہ حسن اور حسین کیسے حسن اور حسین ہیں؟ یہ وہ حسن اور حسین ہیں جن کا نام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا ان بیٹوں کا نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، آج اس سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام نہ تھا۔ یہ دونوں جنتی نام ہیں، جنتی نام ہے، اور دونوں کے لیے پھر میرے آقا نے ساتویں دن عقیقہ کرایا، ان کے بال منڈائے، اور بالوں کی مقدار میرے آقا نے چاندی کو صدقہ کرایا، کہا کہ چاندی صدقہ کر دو۔ تو یہ میرے آقا کی سنت ہے، جب بچے پیدا ہوا کریں تو پھر ان کی آمد پر 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ 7واں دن چھوٹ جائے پھر جب آپ چاہیں آپ عقیقہ کر لیں، یہ آپ کی سنت ادا ہو جائے گی، مگر 7واں دن یعنی پیدائش سے لے کر 7واں دن جب ہوتا ہے وہ سنت ہے عقیقہ کرنا۔ اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت بال کٹائے یا نہ کٹائے، تو بالوں کی مقدار، بالوں کی قیمت کی مقدار چاندی کو صدقہ کر دینا یہ بھی سنت ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات کیسی ذات ہے؟ یہ ذات ایسی ذات ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ رسول
میرے آقا کے دروازے پر آ کر دستک دی۔ دستک دینے کے بعد میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا۔ میرے آقا باہر تشریف لائے، انہوں نے اپنی بات جو کرنی تھی بات کی، مگر بات کرنے کے بعد میں ان کو دیکھا کہ میرے آقا چادر اوڑھے ہوئے ہیں، میرے آقا چادر پہنے ہوئے ہیں، اور چادر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کچھ ابھری ہوئی چیزیں ہیں۔ اب یہ ہے کیا وہ پتہ نہیں تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضور یہ آپ کی چادر مبارک کے اندر یہ کون ہیں جو ابھرے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف حسین ہے۔ سبحان اللہ، کیسا عشق میرے آقا کیا کرتے تھے، کیسی محبت کیا کرتے تھے، اپنے پہلو کے اندر، اپنے بازوؤں کے اندر ہمیشہ ان کو رکھا کرتے تھے، اور ایسا رکھا کرتے تھے کہ کبھی ان کو چوما کرتے تھے، کبھی ان کو سونگا کرتے تھے۔ روایت پاک میں آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین ہما ریحتان من الدنیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ حسن اور حسین دنیا کے میرے پھول ہے۔ کسی کو گلاب کا پھول اچھا لگتا ہے تو وہ گلاب کا پھول سونگا کرتا ہے، کوئی چمیلی کا پھول سونگا کرتا ہے، کوئی کسی کون سا پھول سونگا کرتا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے، وَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا۔ کبھی میرے آقا حسین کو چومتے ہیں، کبھی حسن کو چومتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ شان ہے میرے آقا و مولا کی۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ باہر تشریف لے گئے، انہوں نے پوچھا حضور کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، ہادانے میرے دونوں بیٹے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا وہ جملے سنیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہم احبہما، اللہم انی احبہما فاحبہما۔ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ مولا میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ واحب من احبہما واحب من یحبہما، اے مولا اس سے بھی محبت فرما جو حسن اور حسین سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے۔ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ اور یہی تک ہی نہیں، جو حسن اور حسین سے قیامت تک محبت کرتے رہیں گے، مولا تو ان سب سے بھی محبت فرما، مولا تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، کیسی ذات ہے امام علی مقام کی، امام حسن کی ذات کیسی ہے، امام حسین کی ذات کیسی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صاحب اولاد ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، پاس میں حضرت امام حسین بیٹھے تھے۔ تو میرے آقا کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تھے، کبھی امام علی مقام کی طرف دیکھتے تھے، کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تھے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے تھے۔ اور امام حسن ابھی چھوٹے ہیں۔ امام حسن کا تو جب نبی پاک کا انتقال ہوا تھا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 7.5 سال تھی، مگر پھر بھی روایت پاک کے اندر 13 حدیث ایسی ملتی ہے جس کو روایت کرنے والے امام علی مقام امام حسن مجتبی ہے۔ حدیثوں کی کتابوں کے اندر جو بعد میں لکھی گئی ہیں، جو بعد میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر حضرت امام حسن کی 13 روایتیں ملتی ہیں۔ اب آپ سوچو کہ 7 سال کا بچہ مگر قوت حافظہ اتنا مضبوط کہ بعد تک انہیں حدیث نبی پاک کی یاد تھی۔ آج چھوٹے سے 7 سال کے بچے کو کیا یاد ہوتا ہے؟ یاد نہیں ہوتا زیادہ کچھ۔ بہرکیف نبی پاک صاحب اولاد ایک نظر ڈال رہے ہیں کہاں پر؟ مجمع کی طرف، دوسری نظر دیکھ رہے ہیں ممبر پر امام علی مقام امام حسن مجتبی بیٹھے ہیں۔ اور پھر میرے آقا مخاطب ہوتے ہیں، قوم سے مخاطب ہونے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں، ابنی ہذا سید،
ابنی ہادہ سیدن، ابنی ہادہ سیدن، میرا یہ بیٹا جو بیٹھا ہوا ہے یہ سردار ہے، میرا بیٹا یہ بیٹا جو ہوا ہے، جو میرا بیٹا یہ میرے پاس میں بیٹا ہے، یہ معمولی ذات نہیں ہے، یہ اپنے وقت کا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان قریب میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کے گروہ کے اندر اتنی ایسی صلح کرائے گا، ایسی صلح کرائے گا کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں بھڑنے والے ہوں گے، مسلمانوں کے اندر قتل و غارت ہونے والی ہوگی، آپس میں مسلمان آپسی اختلاف کی وجہ سے ایسے لڑ جائیں گے کہ خون خرابہ ہونے والا ہے۔ لیکن میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں میرا یہ بیٹا حسن ان دو گروہ کے درمیان میں جن کے درمیان جھگڑا ہونے والا ہوگا، جن کے درمیان میں فساد ہونے والا ہوگا، کہ مسلمانوں کا خون بہنا والا ہوگا، میرے آقا نے پہلے ہی خبر دے دی ان کی حیات کے اندر ہی، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتیہ من المسلمین، ان قریب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح فرمائے گا۔ اور یہی ہوا، یہی ہوا، اور میرے آقا نے تو جو فرما دیا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لوگ مانے نہ مانے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے الفاظ نکل گئے وہ لوہ کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یوں کہو کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے آقا نے فرما دیا یہ دو گروہ کے درمیان صلح کرائے گا تو کرائے گا، اور میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوگا۔ میرے آقا نے اس وقت حضرت امیر معاویہ کو برا نہیں کہا۔ یہ اختلاف کس کے درمیان ہوا تھا؟ یہ اختلاف حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام علی مقام کے درمیان ہونے والا تھا۔ آپس میں دونوں گروہ لڑنے والے تھے، اور لڑنے والے کیوں تھے؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خون عثمان کا مطالبہ چاہتے تھے، دونوں حق پر تھے۔ خون عثمان کا مطالبہ حضرت مولائے کائنات سے چاہ رہے تھے، مولائے کائنات نے توقف فرمایا، اس کو لے کر ایک جنگ ہوئی تھی، وہ بڑی جنگ ہوئی تھی، بہت سارے مسلمان مارے گئے تھے، مگر خود ان کی حکومت ملک شام کے اندر قائم ہو چکی تھی۔ 20 سال تو حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولائے کائنات کے ماتحت رہ کر انہوں نے ملک شام میں حکمرانی کی تھی، لیکن ان کے بعد میں یہ خود تخت شاہی پر بیٹھ گئے تھے، اور 20 سال تک انہوں نے اپنی حکمرانی کی، کنہوں نے؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ لیکن آپس میں بڑا اختلاف مسلمانوں کے درمیان ہونے والا تھا، لوگ ہوتے ہیں آپس میں لڑانے والے، ادھر بھی حضرت امام حسین حسن مجتبیٰ، یہ بھی حضرت مولائے کائنات کے بعد خلیفہ بن چکے تھے، اور حق انہی کا تھا خلیفہ بننے کا، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین چھوٹے سے بچے تھے، تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں کہا انزل منبر ابی، اے عمر میرے باپ کی منبر سے نیچے اترو۔ حضرت امام حسین چھوٹے سے ہیں، مگر عمر فاروق اعظم سے کہہ رہے کہ میرے باپ کی منبر سے نیچے اتریے۔ آپ نے آپ کو گود میں اٹھایا اور اپنے پاس میں بٹھا لیا، دھتکارا نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے، دھتکارا نہیں۔ اور جب مجلس برخاست ہوئی آپ نے کہا، اور بلکہ اسی وقت کہا کہ میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، یہ ممبر آپ کے والد کا ہے، اور یہ ممبر آپ کے نانا جان کا ہے، یہ ممبر آپ کا ہے، آپ کے صدقے میں ہمیں ممبر ملے ہیں۔ حسن مجتبیٰ حسین امام حسین چھوٹے سے ہیں، مگر کیا فرما رہے ہیں کہ ممبر میرے باپ کا نہیں آپ کا ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جس کو بھی حکمرانی ملی ہے ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ملی ہے، میرے آقا کے خاندان کے صدقے میں ملی ہے، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے۔ اب نبی پاک صاحب الاولاد کے شہزادے امام حسن اور امام امیر معاویہ کے درمیان بڑی جنگ ہونے والی تھی، مگر حضرت امیر معاویہ آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت امام حسن کے نام پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تھی، 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کو چند شرائط کے ساتھ میں دے دی کہ یہ خلافت آپ رکھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جب تک میں موجود ہوں آپ خلیفہ ہیں، اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو خلافت پلٹ کر پھر میرے خاندان میں آئے گی، خلافت پلٹ کر پھر ہمارے خاندان میں آئے گی۔ پہلی شرط تھی۔ پہلی شرط کیا تھی کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو خلافت پھر حسن کے پاس میں آئے گی۔
یہ خلافت تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شرائط تھے کہ جس میں سے یہ بھی تھے کہ جو قرض ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ بہرکیف شرائط متعین کرنے کے بعد میں امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کی، اور خلافت سپرد کرنے کی وجہ سے جو آپس میں دو گروہ بھڑنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خلافت کو سپرد کرنے کی وجہ سے آپس میں جو اختلاف ہونے والا تھا اس اختلاف کو روک دیا۔ یہ اختلاف نہیں ہوا، مسلمانوں کے درمیان جھگڑے نہیں ہوئے۔ تو پھر میرے آقا کا وہ قول ثابت آیا کہ میرے آقا نے منبر پر ارشاد فرمایا تھا جب امام حسن پاس میں تھے کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کرائے گا۔ وہی ہوا، اور یہی تک ہی نہیں، امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ کا مقام کیا ہے، ان کا مقام سنیں، بلکہ ان کے دو بھائی جو حضرت امام حسین امام حسن ہیں، ان دونوں کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا عرفہ اعلیٰ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے یہ دونوں بیٹے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے آقا ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ سرداری بھی کریں گے۔ اور پھر دیکھیں آپ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں بھائی آپس میں کشتی کر رہے ہیں، اور میرے آقا تشریف فرما ہے، میرے آقا امام حسن کو کہہ رہے ہیں کہ ایک حسن، کہ اس حسین کو بھائی کو اس طرح پکڑو، حسین کو اس طرح پکڑو، حسین کو اس طرح پکڑو۔ آپس میں دونوں بھائیوں کی کشتیاں ہو رہی تھی، مگر میرے آقا امام حسن کا ساتھ دے رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت خاتون جنت تشریف لاتی ہے، اور تشریف لانے کے بعد میں کہتی ہے ابا حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بڑے بھائی کا ساتھ آپ دے رہے ہیں، حسین تو چھوٹے ہیں، حسین کا بھی تو حوصلہ بڑھائے، حسین کا بھی تو حوصلہ بڑھائے۔ اب دیکھیں امام علی مقام کی شان کیا ہے، یہ کیسے شہزادے ہیں کہ ایک طرف سلطان الاولیاء، تاج الاولیاء، سلطان الاولیاء، سلطان الانبیاء حضرت امام علی مقام کا ساتھ دے رہے ہیں، امام حسن کو کشتی لڑنا سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف نبیوں کے سردار ہے تو دوسری طرف فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ حسن کا ساتھ میں دے رہا ہوں اور حسین کا ساتھ جبرائیل دے رہے ہیں۔ حسن کو میں بتا رہا ہوں حسن اس طرح پکڑو، اور حسین کو جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ یہ ساری ٹریننگ تھی کربلا میں جانے کی کہ اس طرح جنگ کرنی ہے۔ بچوں کو پہلے ہی ہوشیار کر دیا، بچوں کو پہلے ہی تلقین کر دی، بچوں کو پہلے ہی ایسی راہ دکھا دی کہ آگے جا کر آپ کو دین کی آبیاری کے لیے، دین کی بہادری کے لیے، دین کی بقا کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، اور جنگ لڑ کے، جنگ آپس میں کشتیاں لڑا کے میرے آقا نے بچوں کو تیار کر دیا۔ بلکہ یہی تک ہی نہیں، جب نجران ایک قبیلہ تھا، اس نے نبی پاک صاحب الاولاد کی نبوت کا انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ تھا اس قبیلے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اس پر مناظرہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ مدینہ آئے، نجران کے رہنے والے، اور آ کر نبی پاک صاحب الاولاد سے مناظرہ بھی کیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جوابات دیے۔ ایک جواب یہ بھی تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، اور بغیر باپ کے نہیں، ان کا وہ اللہ کی اولاد، اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ کو اس بات سے کیوں تعجب ہوتا ہے؟ کیا اس سے تعجب والی بات یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تو باپ بھی نہیں تھے، ماں بھی نہ تھی، وہ کس کے بیٹے ہوئے؟ اس طرح میرے آقا نے بہت سارے دلائل پیش کیے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ہر درم، آج بھی آپ بہت ساری دلیلیں پیش کریں، بہت ساری باتیں پیش کریں، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے آقا کو جلال آیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہمن ہاتھ جگہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب ایسا ہے، اب باتیں دلیل سے نہیں ہوگی، اب مجادلہ ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بچے کو بلائیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ،
ہم بھی بلائیں گے، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اگلے دن میرے آقا نے بلایا، نجران والوں نے کہا، اپنے جو بڑا سردار تھا اس سے کہا کہ نبی پاک صاحب الاولاد فرماتے ہیں اب مباہلہ ہوگا، اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب آپس میں گفتگو نہیں ہوگی، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے کہ جو سچا ہوگا وہی باقی رہے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے آقا نے کہا مباہلے کی دعوت دے دی۔ اگلا دن تھا، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، نجران والے اپنے قبیلے کے بڑے سردار کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ نبی پاک محمد رسول اللہ نے ہمیں مباہلے کی دعوت پیش کی ہے۔ اللہ پر کبیرہ، اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ ہرگز ان سے مباہلہ مت کرنا، ہرگز ان کے سامنے مت جانا، اس لیے کہ اگر ان کے سامنے چلے گئے تو یاد رکھنا یہ ایسے چہرے ہیں، یہ ایسے چہرے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا ہوں، اگر یہ اللہ سے سوال کر لے کہ مولا اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا کر اس جگہ پر کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو رد نہیں فرمائے گا۔ اگر یہ تمہارے لیے بد دعا کر دیں گے تو زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا، سارے عیسائی فنا ہو جائیں گے، سارے عیسائی فوت ہو جائیں گے۔ ان سے جا کر آپ راضی نامہ کر لیں، ان سے جا کر آپ صلح کر لیں، مباہلہ مت کرنا۔ ادھر میرے آقا تیار ہو جاتے ہیں، میرے آقا تیار ہو جاتے ہیں، اپنے ایک ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، امام حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور گود میں لینے کے بعد میں امام علی مقام کے والد ماجد حضرت خاتون جنت پیچھے ہے، والدہ ماجدہ پیچھے ہے، اور حضرت مولا کائنات سب سے پیچھے ہے۔ اس طرح یہ قطار بنا کر آپ تشریف لاتے ہیں میدان کے اندر۔ میدان میں تشریف لا رہے تھے، انداز کیا تھا؟ انداز یہ تھا حسین سیکھ لو کہ اگر بات مناظرے سے نہ بنے تو مباہلہ کرنے کے لیے بھی میدان میں آنا پڑے گا، مباہلہ کرنے کے لیے بھی میدان میں آنا پڑے گا۔ لوگ اگر تمہاری بات پر عمل نہ کرے تو پھر حل یہ ہے کہ ان کے سامنے اس طرح بھی آنا پڑے گا۔ میرے آقا نے امام علی مقام امام حسن کو ہاتھ میں رکھا، ہاتھ میں رکھا، اور ہاتھ اس طرح ملتا ہے، اس کے بیچ میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اگر ملا دیا جائے ہاتھ تو اگر کوئی پوچھے کہ اس ہاتھ کے بیچ میں کیا، معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے۔ امام علی مقام کو گود میں اٹھایا، اس کی بھی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کی جو شہادت ہوئی ہے، ایک کی شہادت سری ہے، ایک کی شہادت جلی ہے، یعنی ایک جو شہید ہوئے ہیں عام طور پر شہید ہوئے ہیں، سارے لوگوں نے ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے کی جو شہادت ہوئی ہے معلوم ہی نہیں چلا کہ ان کو کس نے شہید کیا۔ اب اس میں راز یہ تھا کہ امام علی مقام حسن مجتبیٰ کو ہاتھ میں لیا، اس لیے ہاتھ میں لیا کہ ان کو کس نے شہید کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے آقا نے ذہن دے دیا حسن تمہاری شہادت ہوگی مگر وہ شہادت سری ہوگی، پتہ نہیں چلے گا، اور میرے حسین کی جو شہادت ہوگی وہ ایسی شہادت ہوگی کہ ہر ذرہ ذرہ بھی دیکھے گا، چپا چپا بھی دیکھے گا، بچہ بچہ بھی دیکھے گا۔ اور امام علی مقام کی شہادت بہت پہلے مشہور ہو چکی تھی، اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا جب وقت آیا تھا، شہادت ہوئی کیسے، سری شہادت کیسے ہے سنیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ کو اپنی ان کی عمر کے اندر تقریباً 5 سے 7 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلے مرتبہ شہد کے اندر اتنا زبردست زہر دیا گیا، اتنا زبردست زہر دیا گیا کہ اگر عام آدمی اس کو پی لے تو پیتے ہی فوراً مر جائے۔ پوری رات تڑپ تڑپ کر گزاری، پوری رات پیٹ کے اندر درد رہا، کروٹیں بدلی، صبح اٹھے نانا جان کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں دعائیں کی، وہاں کی مٹی اٹھائی اپنے پیٹ پر لگائی، اللہ نے شفا عطا فرما دی، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر لوگوں نے دوسرا حربہ یہ استعمال کیا، یہ حربہ استعمال کیا کہ آپ کو کھجورے کو اندر شہد ملا کر دیا، 6-7 کھجوریں کھائی تھی کہ آپ کے بدن کے اندر اتنی زبردست گرمی پیدا ہو گئی، اتنی زبردست گرمی پیدا ہو گئی کہ پوری رات کروٹیں بدل کر گزاری، نیند نہیں آئی۔ اور پھر جب نانا جان کے مزار پر صبح پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں دعائیں کی، دعا کر کے جب لوٹے تو وہ زہر کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ اس طرح آپ کو تقریباً 5 مرتبہ زہر دیا، لیکن جب زہر کا اثر اس طرح ختم ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ اب ان کو ایسا زہر دیا جائے کہ ان کو وہاں جانے کا موقع بھی نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ امام حسن ہیں جن کے گالوں کو میرے آقا چوم بھی رہے ہیں، ان کے ہونٹوں کو کبھی چوس بھی رہے ہیں۔ یہ وہ امام حسن ہیں کہ جن کو
میرے آقا خود کشتی لڑانا سکھا رہے ہیں۔ یہ وہ امام حسن ہے کہ جو نبی پاک صاحب الولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ میرے آقا نے خود ان کو ارشاد فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا پیارا بچہ جو بڑا ہو کر اپنے وقت کا سردار بھی بنا تھا، لوگوں کے درمیان میں صلح بھی کرائی تھی، مگر لوگ ان کے بھی دشمن بنے تھے، لوگوں نے ان سے بھی مخالفتیں مول لی تھی۔ یہ دور ایسا ہی دور تھا کہ دور میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، انبیاء کرام کو بھی تکلیفیں پہنچائی ہے، ان کے خلفاء کو بھی تکلیفیں پہنچائی ہے، ان کو بھی شہید کیا ہے۔ بلکہ آپ پیچھے کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے نبیوں کو ان کی قوموں نے شہید کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو زمانے نے کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آخری وقت یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے جو سرائی تھی جس میں پانی پیا کرتے تھے، زہر پیس کر، وہ زہر پیسا، ساتھ میں ہیرا پیس کر جس کے اندر شیشہ ہوتا ہے، پیس کر زہر آپ کی سرائی کے اندر ڈال دیا۔ رات میں آپ نے اپنے پاس رکھتے تھے، پیاس لگتی تھی تو پھر جب اچانک سے آنکھ کھلی اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی پیا۔ ادھر پانی پینا تھا کہ جیسے ہی پانی اندر گیا یہ محسوس کیا کہ اندر سے سب کٹ کٹ کر گر رہا ہے۔ آپ کے گلے میں اندر جو نسیں تھی وہ بھی کٹی، اندر سے اتڑیاں بھی کٹی، گوشت بھی کٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اتنا موقع بھی نہ ملا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی مزار پر چلے جائے۔ آپ کو خون کی پلٹیاں ہونے لگتی ہے۔ بھائی حسین کو بلایا گیا، حسین نے دیکھا کہ بھائی کو لوز موشن بھی ہو رہے ہیں اور اس کے اندر سے دل اور انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، منہ کے اندر سے جو پلٹیاں ہو رہی ہے اس کے اندر سے بھی خون کے لوتڑے آ رہے ہیں اور خون کے ساتھ میں بوٹیاں بھی آ رہی ہے۔ ایسا زبردست زہر جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کو زہر تو دیا ہے مگر زہر دینے والا ہے کون یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ بھائی حسین نے پوچھا، حسن بتاؤ میرے بھائی آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ پوچھا کیوں پوچھتے ہو، کیا آپ اس کا قتل کرو گے؟ کہ ہاں میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کی گردن کو مار دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جس کے بارے میں میں گمان کرتا ہوں کہ زہر اسی نے دیا ہے تو پھر آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب بڑا بدلہ لینے والا ہے، وہ اچھا انتقام لینے والا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں میں گمان کرتا ہوں اگر اس نے زہر نہ دیا اور آپ نے اس کو قتل کر دیا تو پھر میری وجہ سے کسی خون ناحق ہو جائے گا، میری وجہ سے کسی غیر کا خون ہو جائے گا، میں یہ بات بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ نے اتنی تکلیفیں تو برداشت کر لی مگر جاتے جاتے بھی امن کا پیغام دیتے گئے کہ میری وجہ سے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے زہر دیا، کس نے زہر دیا مجھے بتایا نہیں۔ اسی خون کی وجہ سے، اسی زخم کی وجہ سے، اسی ہیرے کی وجہ سے، اسی زہر کی وجہ سے امام علی مقام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ زہر دیا کس نے۔ اسی لیے میرے آقا نے امام علی مقام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، زمانے کو بتایا کہ حسین کی شہادت ہوگی، حسن کی شہادت ہوگی، تو حسن کی شہادت یہ سری شہادت ہوگی۔ اور یہی ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ کہا، کسی نے یہ کہا کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا، تو حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرحمٰن لکھتے ہیں کہ یہ نسبت کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جب امام حسین کو پتہ نہ چلا کہ زہر دینے والا کون تھا تو اور لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو فقط امام حسن کو پتہ تھا کہ زہر کس نے دیا، مگر انہوں نے کسی کو بتایا نہیں۔ جب کسی کو بتایا نہیں تو اب کسی پر یہ نام رکھنا گویا کہ اس پر تہمت رکھنا ہے۔ اگر وہ ہوا تو ٹھیک، اگر وہ نہیں ہوا تو پھر اس پر تہمت ہی تو ہوگی۔ جب امام حسین کو معلوم نہیں تھا تو کسی اور کو کیسے معلوم ہوگا؟ کسی کو معلوم نہیں تھا تو پھر ان کی بیوی پر یہ تہمت لگانا کہ ان کی بیوی نے زہر دیا یہ غلط ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات نے یہ اعلان کر دیا تھا کوفے کے اندر کہ حسن سے کوئی نکاح نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 100 سے زائد یا 100 مرتبہ نکاح کیے ہیں، 100 بیویوں سے نکاح کیے ہیں۔ اب نکاح کیوں کرتے تھے اتنا؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ جو نانا جان کا نسب حضرت خاتون نے جنت سے چلا ہے وہ یہ نسب آگے بڑھے اور میرے آقا جان کی نسلیں آگے بڑھتی چلی جائے، اور قیامت کے دن جب یہ منظر ہوگا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ خاندان مصطفیٰ کے افراد کتنے ہیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی تعداد کو دیکھ کر فخر کریں گے۔
جس طرح اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر فخر کریں گے۔ دیگر انبیاء کرام کی قیامت کے دن کل 120 صفحے لگے گی۔ پورے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام تک 20 صفحے ہوگی، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا 40 صفحے ہوگی، اور میرے آقا کی تنہا 80 صفحے ہوگی۔ کتنی صفحے ہوگی؟ 80 صفحے ہوگی۔ تو اس طرح کتنی صفحے ہو گئی؟ 120 صفحے ہو گئی۔ تو میرے آقا اپنی امت کی تعداد پر فخر کریں گے، اور امام حسن نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے، مصطفیٰ کریم کا خانوادہ بڑھانے کے لیے بار بار شادی کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے۔ حضرت علی اعلان کرتے تھے کہ حسن سے نکاح نہ کریں، لیکن لوگ کہتے تھے نہیں ہم تو کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بیٹیاں اس لائق کہاں، لیکن جب یہ شہزادہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو باعزت بنا دیتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ حضرت امام علی مقام 2 4 دن میں طلاق دیتے تھے۔ آپ ایسا مت کرنا، اس لیے کہ ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کی نسلیں بڑھیں، نہیں۔ ہمارے لیے حکم تو یہ ہے کہ ایک سے نکاح کرو اور ایک کے ساتھ میں بھلائی کرو، اور اگر استطاعت ہو تو 2 کرنا، مگر ناانصافی کسی کے ساتھ میں نہ ہونے پائے۔ 4 تک کر سکتے ہو، 4 کو رکھ سکتے ہو ایک ساتھ میں، مگر اس شرط کے ساتھ میں کہ حقوق سب کے ادا کروں گے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات تھی کہ 11 بیویاں رکھنے کے بعد میں بھی ہر ایک کا حق ادا کیا ہے، ہر ایک کو پورا حق ادا کیا ہے۔ جس کو پہلے کی جو چیز دی ہے 11 10 کو وہ چیزیں دی ہے۔ اس طرح ناانصافی ہم لوگ تو کر لیں گے، مگر یہ شہزادہ نے مصطفیٰ سے یہ امیدیں نہیں تھی، اس لیے یہ لوگ نکاح پہ نکاح کیا جاتے تھے اور اس طرح نسلیں بڑھایا کرتے تھے۔ بہرکیف امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک بھی اٹھا کر دیکھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 25 حج کیے، لیکن کیسے حج کیے؟ آپ نے 25 حج تو کیے، لیکن 25 حج بھی آپ پیدل چل کے گئے، سواری پر نہیں جاتے تھے، پیدل چل کے حج کرنے جاتے تھے۔ اتنی پاکیزہ ہستی، اتنی مقدس ہستی کہ جو میرے آقا کے شہزادے بھی ہے، میرے آقا نے اتنی ساری فضیلت ان کے بارے میں بتا بھی دی تھی۔ خاندان مصطفیٰ کی پہلی کڑیاں تھی، مگر لوگوں نے ان سے بھی بغض رکھا، حسد رکھا، اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، اور اسلام کی بقا کی خاطر، اسلام کی تحفظ کی خاطر جو انہوں نے اپنی شہادتیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کی شہادتوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ شہیدان کربلا اور دیگر شہیدان اسلام کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔